گندم کاٹی جا رہی. اللہ نے کتنا اہتمام انسان کے لیے. سخت زمین, اس کے اندر ہل چلایا, زمین کا کلیجہ پھاڑا, پھر اس کے اندر پانی چھوڑا, پھر اس کو نرم کیا, پھر نرم کرنے کے بعد اس کے اندر دانا ڈالا, پھر اوپر سہاگا پھیر دیا, پھر زمین کے اوپر پانی چھوڑا, وہ نرم ہوئی, اس نے دانا اپنی کوک کے اندر جو ہے وہ جزم کیا, اور پھر اس کے بعد زمین سوکھ کے چٹیل میدان بن گئی, جس کو شاید کودال کے ساتھ بھی کریدنا چاہیں تو بڑا عرصہ اور بڑی محنت لگے. تو اتنی نازک کومپل جو ہاتھ کے لمس سے مرجھا جائے, وہ اتنی سخت زمین کا کلیجہ پھاڑ کے باہر نکلتی ہے, تو کوئی ذات تو ہے نا جو اس کو نکال رہی ہے. اچھا, پھر وہ کومپل نکلی, پھر وہ ایک بالی بنی, اس بالی پہ کئی دانے لگے, پھر اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں بھی نکلی جو پانی پینے لگی, زمین کی غذائیت لینے لگی, لیکن اس شجر کو کمزور کرنے لگی. کھاد ڈال کر کے ان بوٹیوں کو تلف کیا, پھر ساری غذائیت اس گندم کے دانے نے لی, اور پھر وہ ایک سٹا بنا, اس کے اندر کئی دانے لگے, پھر اس کو کاٹا گیا. موسم بدلے, تیور بدلے, اور جو ہے وہ صبح و شام کے لف و نشر تبدیل ہوئے, پھر اس کو کاٹ کر کے سکھایا گیا. اب وہ سوکھا تھا, اب اس کا بوسا الگ, گودا الگ. اب مالک اس کو کھا سکتے ہیں؟ پھر فطرت بتاتی ہے نہیں, پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لو, اس کے اندر کوئی مٹی تو نہیں ہے. اس کو صاف کر دیا گیا. اچھا, مالک صاف ہو گیا, اب فطرت سے پوچھتے ہیں کھا سکتے ہیں؟ فطرت کہتی ہے نہیں, پہلے اس کو 2 پتھروں کے درمیان پیسو, اس کا آٹا تیار کرو. اب اس کا آٹا تیار کیا گیا. اب فطرت سے سوال کیا, اب اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو طبیعت تقاضا کرتی ہے خالی آٹا کیسے کھائیں گے, اس کے اندر پانی ڈال, اس کو گوندو, پھر لکڑیاں لے کے آؤ, پھر آگ روشن کرو, پھر اس کی روٹی بناؤ, پھر اس کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی سالن بھی بناؤ. اب وہ سالن بن گیا, یہ روٹی کی شکل اختیار کر گئی. دانا کہاں سے چلا تھا, کتنے مراحل سے گزرتا ہوا آیا, تیرے تک کیسے پہنچ گیا؟ اب تیرے سامنے ایک روٹی کی شکل کے اندر آیا, اب اس کو کھا لوں؟ نہیں, تیرے ناک تیرے منہ کے قریب رکھا گیا, نوالا توڑ, اس کو سونگ, اس سے بدبو تو نہیں آ رہی؟ اگر بدبو آ رہی ہے, یہ اس قابل ہی نہیں تیرے معدے کے اندر جائے, اس کو پھینک دے. اچھا, بدبو نہیں آ رہی تو کہا پھر آنکھیں تیرے منہ کے قریب رکھی گئیں, اس کو ذرا غور سے دیکھ, یہ لقمہ حرام کا تو نہیں ہے, یہ لقمہ حلال کا ہے, کسی کا حق غصب تو نہیں کیا, 2 نمبری تو نہیں کی, 2 نمبر مال تو نہیں بیچا, رشوت تو نہیں لی, ڈاکہ تو نہیں مارا, ڈکیٹی تو نہیں کی, خون پسینہ تو نہیں نچوڑا کسی کا, جھوٹی قسمیں کھا کے مال تو نہیں بیچا. اچھا, آنکھ نے تصدیق کر دی, نہیں ایسا کچھ نہیں, محنت کی کمائی ہے. اب منہ کے اندر آ, اس کو اچھی طرح چبا, تجھے 32 دانت دیے, اب اس کو چبا کے دیکھ, ان کے اندر کوئی وٹا, کوئی روڑا, کوئی کنکر تو نہیں ہے جو تیرے معدے کے لیے تکلیف کا سبب بنے. اب دانت چباتے گئے, تصدیق کرتے گئے, نہیں یہ اس قابل ہے کہ اس کو نگل دیا جائے. پھر سوال بنتا ہے کہ یار لقمہ بھی خشک تھا, اور چھوٹی سی نالی ہے جس سے وہ اتنا بڑا لقمہ گزر کے جانا ہے, اور ہم تو ماشاءاللہ ہر لقمہ ہی ایسے کھاتے ہیں جیسے ہمیں جو ہے وہ ملک الموت بتا کے گیا تھا یہ تیری زندگی کا آخری لقمہ ہے. ہم تو بڑے سے بڑا لقمہ لیتے ہیں تاکہ چند نوالوں کے اندر پیٹ بھر جائے, نالی بڑی چھوٹی کیسے گزرے گا؟ تو قدرتی گریز کے طور پہ اللہ نے منہ کے اندر تھوک کا اہتمام کر دیا, انتظام کر دیا. اب تو چباتا گیا, تھوک اس کے گرد لپٹتا گیا, یہ ملائم ہوتا گیا. اب ایک چھوٹی سی نالی ہے اور اسی سے سانس آتا ہے, وہی کھانا گزرنے کا رستہ ہے. اب جب تو اس کو نگلنے لگا تو سانس والی نالی پہ ڈھکن آ گیا, اور یہ خوراک کے رستے سے ہوتی ہوئی معدے کے اندر چلی گئی. اتنے اہتمام کیے تیرے لیے, کہاں سے دانا چلا اور کیسے لقمہ بن کے تیرے حلق سے اترتا ہوا تیرے معدے میں پہنچا. تو کیا تیرا حق نہیں بنتا تو اپنے رب کا شکر ادا کرے جس نے اتنے انتظام کیے تیرے لیے؟ تیرا حق ہے کہ تو جب بھی لقمہ کھائے تو اس کا شکر ادا کر. سب سے احسن تقویم کے اندر انسان کو تخلیق کیا,